السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، دل میں نیت اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو، میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرے۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام یہ ملے گا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کرنے کی نیت کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار احسانات ہم پر
کیے، بے شمار انعامات کی بارشیں ہم پر فرمائی، لیکن ہدایت کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ جس انسان کو دنیا کی زندگی میں سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور ماں بہنیں، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی، مختصر سی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیش رہا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کے آنے کا، نبیوں کے آنے کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ ماں بہنیں، اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں، اپنے محلہ کا حال دیکھ لیں، اپنے شہر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ ماں بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا آج یہ حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر یہ بتلانا ہے، ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہ ہو۔ اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں سمجھاتے، کیا فرماتے اللہ؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ فرماتے سن لو، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، قرآن کریم سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی ہر آیت
آیت میں اللہ پاک نے خوبصورت پیغام دیا ہے، ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں سن لو، ارے دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی راحت میں ہے، ارے کوئی جھونپڑے میں رہتا ہے تو کوئی بنگلے میں رہتا ہے، دنیا میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، ہر ایک کی حالت برابر نہیں ہے، کوئی خوش ہیں تو کوئی ناراض ہیں، کوئی سخی ہیں تو کوئی دکھی ہیں، کوئی مالدار ہیں تو کوئی غریب ہیں۔ اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، لیکن یہ بات بھی سن لو دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کیسے ہیں، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں اچھے سے اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھے محلے میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کا اعتبار ہوگا کہ آخرت کی زندگی میں جنت والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا جہنمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے میرے نافرمان بندو سن لو، اگرچہ تم دنیا کی زندگی میں میری نافرمان بندیو، میرے نافرمان بندو، تم دنیا کی زندگی میں ایک ساتھ رہ رہے ہو، ارے نماز پڑھنے والی عورت اور نماز نہ پڑھنے والی عورت اگرچہ ایک گھر میں رہتی ہو، اگرچہ ایک محلے میں رہتی ہو، اگرچہ ایک علاقے میں رہتی ہو، نماز پڑھنے والے لوگ، نماز نہ پڑھنے والے لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اگرچہ ایک گھر میں رہتے ہیں، اگرچہ ایک محلے میں رہتے ہیں، اگرچہ ایک شہر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے آخرت میں کسی کو ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، نیک لوگ الگ کھڑے ہوں گے اور نافرمان لوگ الگ کھڑے ہوں گے، یعنی مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں کیا غم منائیں، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھیں اس حال میں راضی ہونا چاہیے۔ ماں بہنیں کبھی آپ نے سفر کیا ہو، جب ہم کسی علاقے کا سفر کرتے ہیں، جب تک اپنی منزل پر پہنچتے نہیں تب تک سکون و اطمینان نہیں، تب تک دل میں راحت نہیں، اور یہ دل میں بات یہ سوار رہتی ہے کب میں اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں، کب میں اپنی منزل پر واپس چلا جاؤں۔ تو دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ دنیا میں تو ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک منزل کا سفر کرنا ہے، وہ جنت والی منزل ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، آخرت کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگا، فرماتے اللہ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ آخرت کی زندگی میں نو ٹینشن ہوں گے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کرتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے ہمارے یہاں کوئی بے انصافی نہیں، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیو، تم دنیا
دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، موت تو آ کر ہی رہے گی۔ لیکن مابین اللہ پاک ہمیں آخرت کا استحضان نصیب فرمائے۔ آج ہم آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی پرواہ ہے۔ ہم نے 2020 گزارا، 2021 گزرنے کو ہے، دنیا کا حال دیکھا، کیا حال ہو گیا دنیا کا۔ ارے دنیا سے کئی لوگ چلے گئے، ارے کسی کو بخار میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو نارمل سردی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو نارمل کھانسی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نے دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، آخرت کا استحضار ابھی تک دلوں میں پیدا نہ ہوا کہ رے دنیا سے یہ گئے تو ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اور کسی کے جانے کا کوئی وقت فکس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کس کی موت کب آنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم نے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود آخرت کا استحضار نہیں، آخرت کا خوف نہیں، آخرت کے سفر کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے بندوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی بندیوں سے بھی کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرے بندو میری بندیوں، تم دنیا کی مختصر سی زندگی میں عارضی سفر کرتے ہو تو سفر کی پوری تیاری تمہارے ساتھ ہوتی ہے کہ سفر میں مجھے کسی چیز میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ پر کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے تم سفر کرنے سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آخرت کا سفر بھی ہے، اور وہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہوگا، آخرت کے سفر سے کبھی واپسی نہیں ہونے والی۔ اللہ فرماتے ہر دنیا میں بسنے والے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور آگے اللہ آخرت کے سفر کی تیاری بتلاتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنی منمانی زندگی چھوڑ دو اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار لو، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزار لو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بنا لو۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، میرے بندو میری بندیوں، تم دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو، ارے اگرچہ چھپ کر کرتے ہو یا لوگوں کے سامنے کرتے ہو، تم یہ نہ سمجھنا چھپ کر کرنے پر کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہیں کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہر عمل میرا تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں اور ہر عمل کو جانتا بھی ہوں۔ تو ماں بہنیں، ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا ہو۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کا نظام وجود میں لایا، جن کے صدقے میں پوری کائنات سجی ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا نے سلام سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا۔ اور ہم نے تو سال ہر سال کی امیدیں اپنے دماغ میں باندھی ہے، ارے 2021 میں یہ کریں گے، 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ کریں گے، 2024 میں یہ کریں گے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تیاریاں تو بڑی لمبی لمبی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ماں بہنیں، باتیں تو بہت ساری ہم بہت ساری سنتے بھی ہیں، بس آخر
ایک بات مجھے آپ کو بتلانی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ مل جائے اور کلمے کے ساتھ ہم دنیا سے جائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ نے ایمان دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت آپ باتیں سننے کے لیے آئیے، اپنا وقت فارغ کر کے آئیے، ایک ہی مقصد ہے کہ جو کلمہ، جو ایمان ماں کی گود سے ملا ہے، وہ ایمان اور وہ کلمہ قبر میں جانے تک باقی کیسے رہیں، اور اسی کی دنیا کی زندگی میں محنتیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے، اللہ عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ جانا تو ہر کسی کو ہے، کوئی جانتا نہیں کہ کس کی موت کب آئے گی، ہر ایک کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، لیکن آج ایک عمل میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ہمارے آقا نے فرمایا، دیکھو ماں بہنیں، تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیانوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے، اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں وہ شان نصیب فرمائی ہے، تم اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، مجبوری تھی روزے چھوٹے، بعد میں قضا ہو گئے، مال دیا، اللہ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھتی رہی۔ حدیث پاک میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین جس عورت نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، جنت کے 8 دروازے سے، جس 8 دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ کہ آپ کا مقام اللہ نے کتنا زبردست بنایا ہے۔ دیکھو آپ میں بطور مثال آپ کو 1-2 باتیں بتلاؤں جس سے آپ کو آپ کا مقام سمجھ میں آوے اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنے۔ آپ گھر میں رہتی ہو، اللہ نے آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کو کہا، گھر میں عبادت کرنے کو کہا، اب تم گھر کے کام کاج کرتی ہو، گھر کی صفائی کرتی ہو، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ گھر صاف ہونا چاہیے، بالکل اچھی نیت ہے یہ بھی کہ گھر کی صاف ستھرائی، چونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بیت اللہ میں لوگ داخل ہونے کو ترستے ہیں، اور آپ گھر میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائیں تو اللہ پاک آپ کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی تمہارا گھر میں رہ کر ہر عمل، چاہے تم دینی کرتے ہو چاہے تم دنیاوی کرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ تمہارا کھانا بنانا بھی عبادت، تمہارا اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا کپڑے دھونا بھی عبادت۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ بہت سی عورتیں کہتی چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، گھر کے کام کاج کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ماں بہنیں، تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے اللہ نے تمہیں وہ مقام اور وہ مرتبے سے نوازا ہے۔ اللہ کی وہ شان ہے، ایک عورت حاملہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، علماء نے لکھا ہے حاملہ عورت کا یہ مقام ہے کہ اس کے 9 مہینے اگرچہ اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میری بندی کا شمار کھانے والوں میں نہ لکھا جائے، بلکہ اس کے 9 مہینے عبادت میں شمار ہونے چاہیے۔ یعنی 9 مہینے اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں اور رات قیام میں شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کی بندی سوتی ہیں، لیکن اللہ
پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میری بندی کا سونا نہ لکھا جائے بلکہ میری بندی کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے۔ یہ تو بطور مثال میں نے آپ کو ایک دو باتیں عورتوں کے مقام پر بتلائی ہے، ورنہ جننے کا ثواب الگ، دودھ پلانے پر، ایک قطرہ پلانے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب، یعنی اللہ پاک کیا دیتے ہیں۔ چونکہ میں اس وقت آپ کو یہ بتلانا اس لیے چاہتا ہوں کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیا، تمہیں اللہ نے کوئی مرتبہ نہیں دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ پاک نے عورتوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے، اللہ پاک نے عورتوں کو وہ شان نصیب فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے عورتوں کو وہ مقام نصیب فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ شان اور وہ مقام نہیں دیا۔ لیکن مجھے مختصر آپ کو بتلانا ہی ہے، آپ نے یہ باتیں بہت سی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس مسکرانے کو دیکھ کر اللہ پاک خود مسکراتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جب تمہارا مسکرانا اللہ کو اتنا پسند ہے تو تمہارا اللہ کے سامنے رونا، آخرت کی تیاری کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اس لیے ماں بہنیں، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ موت کے وقت کلمہ کس کو ملے گا، کس کی موت اچھی آئے گی، کون دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، صرف جمعہ کے ساتھ نماز کو خاص نہیں کیا، رمضان کے ساتھ نماز کو خاص نہیں کیا، بلکہ روزانہ میرا امتی مرتے دم تک نماز کو پڑھتا رہا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے اسے کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اس لیے ماں بہنیں، آج کا ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، جس نے اپنی زندگی کو جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے، اعمال صالح کیے، تو یقیناً انعام یہ ملے گا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دیں گے، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور اس کی زندگی میں راحت بھر دیں گے، چین و سکون بھر دیں گے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز۔ ماں بہنیں گھر میں خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچے نماز نہیں پڑھتے، محبت سے بچوں کو سمجھاؤ، شوہر نماز نہیں پڑھتا، محبت سے سمجھاؤ، بھائی نماز نہیں پڑھتا، محبت سے سمجھاؤ، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، محبت سے سمجھاؤ۔ آج گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں فساد ہیں، گھر میں ایک دوسرے کے دل ایک ایک سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، نہ بیٹے کو ماں سے اور باپ سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ بیٹی کو ماں سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ ساس کو بہو سے بات کرنے کی فرصت ہے، نہ بہو کو ساس سے بات کرنے کی فرصت ہے، ہر ایک اپنی زندگی میں مست ہے، دلوں کا سکون چھنا گیا، دلوں کا اطمینان ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان گھروں میں شیطان خود گھس جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں پیدا کرواتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں، اگر روزی میں بھی بہت زیادہ برکت چاہیے، زندگیوں میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ اس کی مکمل تفصیل مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی، بس شارٹ اینڈ سویٹ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ ماں کا بیٹی پر کیا حق ہے، بیٹی کا ماں پر کیا حق ہے، ساس کا بہو پر کیا حق ہے، بہو کا ساس پر کیا حق ہے، یہ سارے حقوق کی تفصیل حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو گے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ پڑھو گی اور اس کو سنو گی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ چونکہ دیکھو اللہ پاک
کسی کو دکھ دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، 2 گناہ کی سزا دنیا میں ملتی ہیں، تمام گناہوں کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے۔ اللہ چاہے تو دنیا میں دے، چاہے تو آخرت کے لیے موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ کی سزا، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کا دل دکھایا، نمبر 1 جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کا دل دکھایا، اس کو سزا دنیا میں مرنے سے پہلے ملتی ہے۔ اور نمبر 2 جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو ستانے کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے۔ اس لیے مابین آخرت کی زندگی آنے والی ہے، آخرت کا سفر کرنا ہے تو دنیا کی زندگی اللہ پاک نے آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر ایسے اعمال کر لے۔ حدیث شریف میں ہے الکیس من دہن نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہمارے آقا نے فرمایا میری امت کا سمجھدار مرد اور سمجھدار عورت میری امت کی وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لیں جو اعمال اس کو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھی، موت کے بعد کام آئے گی۔ کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا، موت کے بعد کام آئے گا۔ اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزاری، موت کے بعد کام آئے گی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، میری امت کا ناسمجھ نادان وہ ہیں جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے مابین دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں، عمل کی جگہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال ہو سکیں نیک اعمال کر لو۔ آخرت کی زندگی عمل کی زندگی نہیں، بلکہ وہاں تو بدلہ ملنا ہے۔ نیک اعمال کیے تو بدلہ اچھا ہے، برے اعمال کیے تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر ظاہر ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ابھی آپ عصر کی نماز پڑھو گی، عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف پڑھنا ہے 80 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنے مکان کی وجہ سے پریشان ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی مکان کا کوئی انتظام نہیں ہے، کرایہ بھر کے تھک چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ ذاتی مکان نصیب فرما دے، تو یہی درود شریف جو 80 مرتبہ پڑھا جانے والا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک اس کے لیے عافیت کے ساتھ خود کے مکان کا انتظام فرمائیں گے۔ تو درود شریف ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جتنا بھی ہو سکے مابین درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے اور عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔